رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين حمد و ثنا کے بعد واجب القدر اساتذہ کرام علماء کرام اور میرے مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام نے جہاں انسان کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک کر کے عزت و عفت عطا کی ہے، وہی ظاہر و باطن کی پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے انسانیت کا وقار بلند کیا۔ بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی ستھرائی، ظاہری شکل و صورت کی خوبی ہو یا طور طریقے کی اچھائی، مکان اور ساز و سامان کی صفائی ہو یا سواری کی دھلائی، الغرض ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کی اسلام میں اہمیت اور ترغیب دی گئی ہے۔ آئیں جانتے ہیں صفائی ستھرائی کی اسلام میں اہمیت کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، الطہور نصف الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ بے شک دین اسلام کا صاف ستھرا دین ہے، جبکہ ایک روایت ہے کہ اللہ پاک نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی پر رکھی ہے، تو تم بھی لطافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو ظاہر و باطن میں صاف ستھرا ہوگا۔ سامعین محترم، مزید فرمایا کہ اللہ پاک ہے، پاکی پسند فرماتا ہے، اللہ ستھرا ہے، وہ ستھرا پن پسند فرماتا ہے، لہذا تم اپنے صحن صاف رکھو اور یہود سے مشابہت نہ کرو۔ اللہ تعالی بندے کی ظاہری باطنی پاکی پسند فرماتا ہے، بندے کو چاہیے ہر طرح پاک رہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے برسات دن میں ایک دن غسل کرے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یہاں ایک دن سے مراد جمعے کا دن ہے، مطلب یہ ہے کہ ہفتے میں جمعے کے دن غسل کر لینا چاہیے تاکہ بدن بھی صاف ہو جائے اور کپڑے بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے۔ ایک شخص کو بڑا گندا سر دیکھا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ فرمایا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو جمع کرے، اور دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے دھو لے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ حضور نے اس کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ بال درست کر کے پھر آیا۔ حضور نے فرمایا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بکھیر کر آیا ہے، گویا وہ شیطان ہے۔ صفائی اسلام کی بنیاد ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا خود کو اس قدر صاف رکھو جس سے تم رکھ سکتے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی پر رکھی ہے۔ بلا شبہ کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہ جس نے خود کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھا۔ ایک مرتبہ کفے اور کبوتر میں دوستی ہو گئی۔ ایک شخص نے جب یہ دیکھا تو سوچا کہ کفے اور کبوتر کا کیا ملا، یہ دونوں تو الگ الگ ہیں، آخر کفے اور کبوتر کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کیسے ہو گئی؟ چنانچہ اس نے غور کیا تو پتہ چلا کہ کبوتر بھی لنگڑا تھا اور کوا بھی، دونوں کو ان کی ایک جیسی صفت نے انہیں دوست بنا دیا۔ اب آپ اپنی صفات کا جائزہ لیں، آپ کی جیسی صفات ہوگی آپ بھی اس طرف جائیں گے، یوں ہی جیسے آپ ہیں ویسے ہی آپ کی طرف لوگ آئیں گے۔ صفائی کی اہمیت سے ہمیں کیا
ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں جسم کے ساتھ لباس، جگہ، ماحول اور روح کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی ہدایت فرمائے گی، اور اس کے لیے انسان کو سب سے پہلے ذہن صاف رکھنا پڑتا ہے، تبھی وہ اس مقام کو پا سکتا ہے جو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو صفائی ستھرائی کا خاطرہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہوا جب نفس ہی نادان اپنا، ہوا جب نفس ہی نادان اپنا، تو سارا جگ بنا زندان اپنا۔ غلاظت سے بھرا ہے ذہن لیکن، غلاظت سے بھرا ہے ذہن لیکن، صفائی نصف ایمان ہے اپنا۔